تو چونکہ شراب زیادہ چلتی تھی تو اس کی تجارت بھی لوگ خوب کیا کرتے تھے. نکلے اپنے وطن سے شراب کی تجارت کے لیے, گھر سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اب وہ تجارت کر کے ڈھیر سارا مال جمع کریں گے اور شراب خریدیں گے, اس کے بعد لا کر کے مدینے میں فروخت کریں گے تو پونجی جمع ہوگی. بال بچوں کو چھوڑ کر کے یہ انسان یہاں سے سعودیہ اور دبئی یا امارات یا کہیں بھی جگہ جاتا ہے, بال بچوں کی پرورش کے لیے نکلتا ہے. وہ نکلنا نہیں چاہتا لیکن رزق اس کو مجبور کر دیتا ہے. بچوں کے چہرے دیکھ کر کے وہ مجبور ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے پر کہ میں وہاں سے کچھ پونجی جمع کر کے اپنے بال بچوں کے پیٹ بھروں. چنانچہ وہ صحابی اپنے وطن سے نکلتے ہیں شراب کی تجارت کرنے کے لیے, اور ایک لمبے عرصے کے بعد اونٹ پر لدی ہوئی شراب لے کر کے مدینے میں واپس آتے ہیں. اونٹ پر لدی ہوئی شراب مدینے میں لے کر کے واپس آتے ہیں. ان کے دل میں بھی امنگ ہوگے, حوصلے ہوں گے, خواہشیں ہوں گی کہ آج میں مال واپس لے کر کے آ رہا ہوں اور کئی سال سے گھر سے نکلا ہوں, میں بچوں سے جا کر کے اپنے مال کے ساتھ جب ملاقات کروں گا میری بیوی بھی خوش ہوگی, میرے بچے دیکھ کر کے چہک جائیں گے. لیکن جیسے ہی مدینے کی سرحد میں وہ اپنا قدم رکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی کی زبانی سنتے ہیں, الا ان الخمر قد حرم. اللہ کے رسول نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی مدینے کی گلیوں میں مدینے کی سرحدوں پر جا کر کے اعلان کر دو شراب حرام ہو چکی ہے, اب اس کوئی شراب اپنے منہ کو نہیں لگا سکتا, کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے. چنانچہ مدینے میں حضرت علی جا کر کے اعلان کرتے ہیں شراب حرام ہو چکی ہے. اور وہ صحابی جو شراب کی تجارت کرنے کے لیے سالہ سال سے نکلے ہوئے تھے جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو علی کا اعلان ان کے کانوں میں پڑتا ہے. ایک طرف مال ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے, کیا کریں؟ لیکن میرے بھائیوں, صحابہ ایک ایسی ہستی ہے, صحابہ کی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جماعت مثال قائم کرتی ہے. اسی لیے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا دبدبا ہو گیا. اسی لیے تو اللہ کے رسول کا جو مشن تھا سوچ کر کے دیکھ کر کے لوگ کمزور پڑ جاتے تھے. ارے بھائی اللہ کے رسول کے چاہنے والے ان کا تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے, جو وضو کرتے ہیں ان کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے, ہاتھ میں لے کر کے چہرے اور جسم پر وہ مل لیتے. صحابہ کی ایسی جماعت تھی. صحابہ نے اپنی جان کو اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیا. صحابہ کی بہت کم قبریں مدینے کے اندر ملیں گی, دنیا کے اطراف میں صحابہ کی قبریں ملیں گی. اللہ کے نبی کے دین کے لیے انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں, اللہ اکبر, پڑھیے آپ تو سمجھ میں آئے گا. آج ہماری نوجوان نسل, نوجوان کے بعد جو لوگ ادھیڑ ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, کہیں ارطغرل الغازی دیکھا جا رہا ہے, کہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, کہیں موبائل میں کوئی بہترین چٹکلا آ جاتا ہے, لوگ اکیلے پڑھ کر کے مسکراتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو, خود صحابہ کے واقعات کو پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے اس کا مطالعہ کیا جائے. ارے بھائی صحابی کے بھی ایسے واقعات ہیں, اللہ کے نبی نے بھی کچھ چٹکلے کہے ہیں جس میں تعلیم بھی ہے اور انسان کا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے. لیکن ایک وہ قوم جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے, اہل ایمان کے دماغ کو پھیر کر کے مطالعہ جو دین کا کرنا چاہیے تھا وہاں سے پھیر کر کے دوسری طرف دماغ کو گھما دیا. جو وقت ہمیں قرآن میں مطالعہ کرنے کا تھا وہ وقت ہم اپنے موبائل میں اسکرین پر بھی اس وقت کو ضائع کر دیتے. عزیز دوستو, میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جانوں کو قربان کرنے والے تھے. چنانچہ وہ آئے اللہ کے نبی کے دربار میں, اللہ کے نبی کے دربار میں آئے. ہم ہوتے تو کیا کرتے, سن کر کے کہہ دیتے, ابھی اللہ کے نبی سے نہیں پوچھتے, اپنے علماء سے نہیں پوچھتے اور شراب کو بیچ دیتے. اتنی دن کی محنت مشقت کے بعد ہم نے شراب کی ایک پونجی جمع کی ہے, اس کو بیچ کر کے پھر جا کر کے پوچھیں گے مولوی صاحب ہم نے ایسا ایسا کر لیا تھا, غلط تو نہیں کیا. لیکن صحابہ کی وہ جماعت ایسی مثال ہے. اللہ کے نبی کے دربار میں وہ صحابی پہنچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میں شراب نہیں پیوں گا آج کے بعد, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنے دن سے نکلا تھا اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے, اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب کو فروخت کر کے پیسہ کام میں لے آؤں, شراب نہیں پیوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما حرم شربها ما حرم بیعها, جس چیز کا پینا حرام ہو گیا شریعت میں اس چیز کا بیچنا بھی حرام. وہ صحابی
اونٹ پر لدی شراب کی باٹلوں کو توڑ کر کے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ اس دن مدینے کے سارے نالوں میں، ساری نالیوں میں صرف شراب بہ رہی تھی۔